نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم جگر گوشہ غزالی زماں حضرت صاحبزادہ علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب، شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان، محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام، خلفاء طرق و سلاسل، حضرات اساتذہ، طلباء اور معزز اہل علم خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی آج کی یہ مجلس جس کا اہتمام منہاج القرآن علماء کونسل نے کیا ہے، اور وہ اس کانفرنس کے منتظم بھی ہیں اور میزبان بھی، میں ان کے مرکزی صدر الحاج علامہ امداد اللہ خان صاحب کو اور پھر ان کے جمیع احباب کو جو علماء کونسل کی مجلس عاملہ کے ممبرز ہیں، اور علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کو اور تمام احباب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی صمیم قلب سے اس عظیم الشان اہتمام پر اور اس کی معاونت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑے جید اور اکابر علماء کرام اور خطبہ اور اساتذہ اور معلمین اور شیوخ اور بڑے اعلیٰ پائے کے مبلغین اس مجلس میں جمع ہیں، اور یہ جلسہ عوام الناس کا نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منہاج القرآن علماء کونسل نے صرف علماء کرام کو دعوت دی اور بعض مدارس کے منتہی طلباء جو دورہ حدیث کے ہیں ان کو اجازت دی۔ تو میں اس عظیم الشان اہتمام پر جب کہ میں واپس جانے والا تھا اپنا قیام ختم کر کے، انہوں نے وقت لیا اور آج الحمدللہ تعالی بڑی پر نور اور پر سرور محفل منعقد ہوئی، اس میں شرکت کرنے والے بھی باعث صد مبارکباد ہیں، اور الحمدللہ میرے لیے علاوہ اس کے یہ امر اضافتاً اور اختصاصاً بہت باعث مسرت اور باعث راحت و فرحت ہے کہ حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب تشریف لائے، اور وہ میرے شیوخ اور میرے اکابر اساتذہ میں سے میرے ایک شیخ اور میرے جلیل القدر استاذ کے صاحبزادے اور ان کے لخت جگر ہیں،
اور وہ ہیں حضرت غزالی زمان راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے زمانہ میں سرزمین پاک و ہند میں کوئی عالم علم اور عمل اور اخلاق میں ان جیسا نہ تھا، تینوں جہتوں میں۔ میں کسی کے لیے خواہ وہ میرے والد ہوں یا میرے استاذ ہوں یا شیخ ہوں مبالغے کی بات نہیں کرتا، اللہ نے میری طبیعت و فطرت میں یہ بات رکھی ہی نہیں ہے، اور میں نے اپنے شیوخ اور اساتذہ میں سے زندگی میں یا اکابر میں سے کل 4 افراد کی اپنی زندگی میں قدم بوسی کی ہے۔ ایک اپنے شیخ طریقت سیدی و سندی و مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی قدس سر العزیز میرے شیخ تھے اور میرے واسطہ ہر نعمت تھے اور میرے مرشد و مربی تھے، تو میں جب حاضر ہوتا ہر چند کہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگاتے، مگر میں بصد زور سینہ مبارک سے لگنے سے معانقہ سے پہلے میں ان کے قدموں کو چومتا، ان کی قدم بوسی ہمیشہ کی۔ پھر میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو میرے شیخ بھی تھے، میرے استاذ بھی تھے، اور سب سے زیادہ زندگی کا طویل عرصہ انہوں نے ابتدائی کتب سے انتہائی کتب تک خود پڑھایا، اور تنہا چارپائی پہ بیٹھ کر ساری رات اور سارا دن ان کی قدم بوسی کرتا تا حیات اور بعد از وفات۔ تیسرے اکابر میں سے جن سے میں پڑھا نہیں ہوں مگر ان سے تعلق محبت کا، تعظیم و اکرام کا اتنا تھا، اور وہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ بچپن میں جب بھی کبھی میں حاضر ہوتا تو میں ان کی قدم بوسی کرتا، بعد ازاں ان کی شفقتیں پھر میرے ساتھ میری جوانی میں اتنی بڑھ گئیں کہ ان کا مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں اور اس کا تذکرہ مجھے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان کی شفقت کا عالم اتنا بدل گیا کہ اس کا تذکرہ میں حیان نہیں کر سکتا، دیکھنے والوں کو معلوم ہے۔ ان کی قدم بوسی کی، اور اپنے شیوخ اور اساتذہ میں سے میں نے حضرت غزالی زمان حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی قدم بوسی کی۔ جب آپ نے اجازت حدیث اپنے معروف طریق سے مجھے عطا کی، میں نے قدم بوسی کی۔ میرے اس استاذ کے لخت جگر آئے ہیں میرے لیے، تو ایسا ہے کہ حضرت غزالی زمان کی خود روح متمثل ہو کر بصورت جسد آ گئی ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور خانوادہ غزالی زمان کا گھر ہے۔ آپ بغیر تأمل و بغیر دعوت کے جیسے گھر والے اپنے گھر آتے ہیں، میں ہوں یا نہ ہوں، جب لاہور آئیں 5 منٹ کے لیے یہاں سے ہوتے جایا کریں۔ یہ دائماً اور مسلسلاً دعوت ہے جو قائم رہے گی۔ پھر آپ نے بہت عظیم الشان خطاب کیا اور فرما رہے تھے کہ میں نے پورے 2 دن بہت تحقیق کی اور بہت مواد ابھی میرا باقی تھا، تو میں نے عرض کیا کہ جو ہی آپ کا کسی اور خطاب میں وہ مکمل ہو، وہ کسی صورت میں جیسے بھی بھجوا دیں، تاکہ مجلہ میں العلماء میں سارا خطاب مرتب کر کے بقیہ مواد بھی تحقیق کا وہ سارا چھاپ دیا جائے۔ اور علاوہ اس کے یہ میری ہدایت ہے، العلماء والے سن لیں کہ جب بھی آپ کی طرف سے کوئی تحریر و تقریر بھیجے، اس کو مرتب کر کے یہ دائماً اور مطلقاً اذن و اجازت ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ کے جو بھی کچھ آتا رہے وہاں سے چھاپا کریں، اور ان کا مستقل حصہ اس میں ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کو فیض ملا ہے اور تحریک منہاج القرآن کی شکل میں، اس کا ان کا فیض شامل ہے۔ سو آپ کا شریف لانے پر میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب کچھ کلمات
صدیق اکبر کانفرنس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کے انعقاد کا مقصد آپ پر واضح ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ امت میں جب تاریخ میں جب مسالک وجود میں آ گئے جن کی ابتدا سیاسی اختلافات سے ہوئی، اور بہت بڑی بنیادی سبب اختلافات کا امت میں جو کہ آگے اعتقادی شکل اختیار کر گیا، وہ فتنہ خوارج تھا۔ پھر اس کا رد عمل ہوا، پھر شیعان علی وجود میں آ گئے تھے، ادھر خوارج کا اہل بیت اطہار کے خلاف، اور اموی دور میں پھر بنو عباس کے دور میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک مہم ائمہ اہل بیت اطہار کے خلاف چلی، اور دوسری سمت سے پھر خلفائے راشدین، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے خلاف ایک مہم چلی، اور حدیث کے لٹریچر میں اور تاریخ میں وضع کا فتنہ داخل ہوا، اور اس طرح مسالک اور فرق کی تاریخ رفتہ رفتہ موضوعات، روایات سے اور الزامات سے اور اتہامات سے لبریز ہو گئی، اور جو زمانہ گزرتا گیا اعتدال انتہا پسندی اور تشدد میں بدلتا گیا ہر سو، اور نہ صرف یہ فرق ایک دوسرے سے دور ہوئے بلکہ امتاً وسطاً کی جو شان تھی مسلک اعتدال کی، سواد اعظم کی، ان میں سے بھی لوگ متاثر ہو کر ایک سمت جاتے رہے، اور دوسری سمت بھی انتہا پسندی کی وجہ سے لوگ حق سے ایک سمت جاتے رہے۔ اس تناظر میں میرے اس قیام کے دوران دو اجتماع اور دو خطابات بڑی اہمیت کے حامل۔ پچھلے دنوں جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس پر کچھ گستاخی کی گئی اور سہارا ایک روایت کو بنایا گیا، تو اس پر جرح و تعدیل کے علم اور علم الاسناد اور اسماء الرجال کے علم، اور پھر اس کے بعد جمی اس کی متعلقات کے روشنی میں 12 گھنٹے کی 2 راتوں میں جو نشستیں ہوئی، 12 گھنٹے کا خطاب ہوا 2 راتوں میں، وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اجاگر کرنے اور اس فتنہ کے تدارک کے لیے بڑا اہمیت کا حامل اجتماع تھا جو 2 شب جاری رہا۔ اسی طرح دوسری سمت جس طرح فکر میں انتہا پسندی اور غلطی اور بعض جہتوں میں گمراہی داخل ہوتی چلی گئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی سے موسوم اور معنون یہ کانفرنس اس جہت سے عقیدہ کو درست کرنے اور اعتدال اور صحت پر لانے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لحاظ سے بھی میں علماء کونسل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کے لیے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو آیت نمبر 40 ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 15 آیات قرآنی نازل ہوئی۔ 15 آیات قرآنی آپ کی شان اقدس میں نازل ہوئی، یا آپ کی شان کا دفاع اور آپ کی قدر و منزلت کا علو، یا آپ کی سوچ اور فکر کی موافقت، یا آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی شفقت و ملاطفت، یہ اسباب بنے نزول آیات کے، اور ایسی 15 آیات قرآنی اس سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں، مگر سب سے اہم آیت جو قرآن مجید میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے بڑی نمایاں اہمیت کی حامل ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورہ توبہ باقی صورتوں کی طرح جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی،
مدنی صورت ہے، یہ انفال کے بعد آئی ہے، یہ سب مدنی صورتوں کا ایک تسلسل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے آخری زمانہ تک اس صورت کی آیات کا نزول ہوتا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بعثت نبوی کے جو 23 برس ہیں، پھر اس میں مدنی دور کے جو اواخر سال ہیں، اس صورت مبارکہ کا نزول آپ کی حیات ظاہری کے دور اواخر کا ہے۔ اور وہ بات اس لیے بڑی ریلیونٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، خاص نقطہ ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اہل علم کو۔ یہ سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری اور برات کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ 6 ہجری میں، سن ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ اس معاہدہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور صلح حدیبیہ 1.5 سال کے بعد مشرکین اور کفار مکہ نے خود اس عہد کو توڑ دیا۔ 6 سن ہجری میں معاہدہ ہوا، صلح کا 1.5 سال کے بعد انہوں نے خود اس کو توڑ دیا، تو 7 سن ہجری ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اس معاہدے کو مشرکین مکہ کی طرف سے توڑے جانے پر اللہ رب العزت نے جو امان دینے کا وعدہ کیا تھا بدست رسول اس کو اٹھا لیا۔ تو گویا حیات ظاہری کے دور اواخر کی صورت ہے جب یہ نازل ہوئی۔ تو جو اس صورت میں آئے گا وہ کسی چیز کا ناسخ تو ہو سکتا ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن مجید نے جب اس دور میں جو بات فرما دی، گویا وہ حرف آخر تو قرآن کی ہر بات ہوتی ہے، مگر قرآن کے اندر بھی چونکہ عمل ناسخ و منسوخ کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو کچھ اس صورت میں آ گیا یہ ان کلمات میں سے ہیں جو حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں، جو ناسخ ہیں، اور یہ ابد الاباد تک امت کے لیے قطعیت کا مقام رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے اگلے حصے سے بات شروع کر رہا ہوں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ 2 جنہوں نے ہجرت کی ان 2 میں سے دوسرے تھے، اور وہ 2 ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، جب وہ اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب اور صحابی سے فرما رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے، صاحب سے فرمایا، لا تحزن، غم نہ کر، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سو اللہ رب العزت نے اپنی سکینت، اپنی تسکین ان پر نازل فرما دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ان کی مدد کی ان لشکروں کے ذریعے، ملائکہ کی قوت بخشی جنہیں تم دیکھ نہ سکتے تھے۔ یہ درمیان کا ایک حصہ ہے ریلیونٹ، جس پر بات کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ میں تفاسیر کی طرف آؤں۔ میں طریقہ یہ رکھوں گا، اس ایک آیت کو لیں گے، پھر دوسری آیت کو لیں گے، پھر تیسری، 15 کی 15 آیات کو نہیں، وقت چونکہ قلیل ہے تو میں ممکن ہے 3 آیات کو لوں گا یا 4 کو، جتنا وقت مل سکا، اور اسی آیت کے ذیل میں تفاسیر کو بھی لیں گے، احادیث کو بھی لیں گے،
اور اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا اس کی شرح کو بھی لیں گے۔ گفتگو کی ابتدا اللہ رب العزت کی توفیق سے میں یہاں سے کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ثانی اثنین، یہ قرآن مجید میں سب سے بڑا بیان فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ٹائٹل کائنات صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس میں دو تین چیزیں اللہ رب العزت نے بطور نص صریح خود اپنی زبان الوہیت سے صادر فرما دیں۔ ایک تو اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے، الحمد سے والناس تک نص صریح کے ساتھ، ایک ہی فرد ہیں 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کہ نص صریح سے جن کی صحابیت پر اللہ رب العزت نے مہر تصدیق لگا دی، ان کو صحابی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، گویا نام لے کر۔ اذ یقول لصاحبہ، اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ غار ثور میں 2 تھے، قرآن کہتا ہے اثنین، 2 تھے۔ پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 2 کون تھے، وہ تاجدار کائنات تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس پر اہل السنہ اور اہل التشیع کل علماء تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان 2 پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، کوئی اور تھا، نہ اہل تفسیر میں، نہ اہل حدیث میں، اصحاب حدیث میں، نہ اہل سیر و مغازی میں، نہ اہل تاریخ میں۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے۔ جب یہ بات، اس کو ہم آگے تفاسیر سے لیں گے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز عند المسالک اور عند المکاتب متفق اور مسلم ہے، معتبر ہے اور مختلف فی نہیں ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جن سے حضور نے فرمایا، اس پر قرآن مجید نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ میرے صحابی، کسی کو تاریخ، اسماء اور رجال اور سیر کے کتب کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں حضور کے صحابی ہیں، مگر قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی صحابیت نص سے قرآنی سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام مقامات جس جس کی بھی شان میں آئے ہیں وہ تفسیر طلب ہیں، وہ تعویل طلب ہیں، اس میں اقوال ہے۔ اسی آیت میں بھی آگے اقوال آئیں گے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، علیہ کا مرجع کون ہے، ایدہ میں ہو کا مرجع کون ہے، اقوال ہیں ائمہ تفسیر کے ہاں، ہر چیز پر اقوال ہیں، مگر ایک بات پر اگر کوئی دوسرا قول نہیں ہے تو وہ یہ بات، 2 باتیں ہیں، ثانی اثنین کہ حضور کے ساتھ دوسرا کون تھا، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ ان 2 باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے، قول واحد ہے۔ سو آپ کی صحابیت کا انکار کرنا، مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا، یہ نص صریح کا انکار اور کفر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے، اور جب صحابیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر صحابی کا مقام و مرتبہ اور عزت و تکریم کیا ہے، اور صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کیا ہے۔
اب میں گفتگو جو شروع کر رہا ہوں وہ ثانی اثنین سے، ان دو میں سے دوسرا، یہ مضاف مضاف الیہ واقع ہوئے ہیں۔ کیا واقع ہوئے؟ اسی طرح ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ واقع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک خاص نقطہ ہے جو مفسرین بالعموم اس طرف نہیں گئے، میں نے ساری تفاسیر کو ممکنہ حد تک کھنگالا کہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو وہ مضاف کس کو ٹھہراتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میری بات آپ سمجھیں، ثانی اثنین، ان دو کا دوسرا، ان دو میں سے دوسرا، اس مضاف مضاف الیہ کی تعیین پر یہ خیال مجھے بالکل آخر پہ آیا، وقت تھوڑا تھا تو میں نے تھوڑے وقت میں تمام ممکنہ حد تک تفاسیر کو کھنگالا۔ ممکن ہے کسی نے لکھ دیا ہو مگر قلیل وقت میں وہ نظر سے نہ گزری ہو۔ جب کھنگالا تو اس بحث کو ابھی تک میں نے تھوڑے سے وقت میں جو دیکھا، زیادہ وقت لگانے سے شاید نکل آئے، تو اس بحث میں کوئی نہیں پڑا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ معنی ہے کہ دو کا دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا اگر کہیں نہیں ملا تو ہم اس بحث کا آغاز خود ہی کرتے ہیں۔ دو میں سے دوسرا تو ثانی مضاف ہے اثنین کا، وہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ مضاف الیہ تو معروف ہے کہ دو ہیں، مضاف الیہ تو معروف ہیں کہ اثنین دو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہیں۔ یہ تو مضاف الیہ اثنین کا معنی ہو گیا، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں دوسری رائے کی۔ اب بحث طلب اور غور طلب نقطہ یہ رہا کہ ثانی سے مراد کون ہے۔ اب جس مترجم کو دیکھیں گے وہ یہی ترجمہ کرے گا، میں نے بھی یہی کیا، صاف ظاہر ہے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے۔ اب اس کے دو ہی امکان ہو سکتے ہیں، کیونکہ تیسرا تو فرد ہی نہیں ہے، تیسرا تو فرد ہی نہیں، ثالث و ثلاثتن کی تو نوبت نہیں ہے، فرد دو ہیں، آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا مضاف ثانی سے مراد دو ہی وجہیں ہی ہو سکتی ہیں، یا آقا علیہ السلام ہو یا سیدنا ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر مضاف ثانی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لیا جائے تو اس کے بھی وجوہ اور اسباب ہیں اسی آیت کے سیاق و سباق میں۔ الا تنصروہ میں ہو کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضور ہے، فقد نصرہ اللہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع آقا علیہ السلام ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں ہو کا مرجع آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو سیاق میں اور پھر سباق میں یہ آقا علیہ السلام کا مراد لینا بھی جائز بنتا ہے۔ سیاق و سباق میں کئی ضمائر ہیں جن کا مرجع حضور علیہ السلام ہے۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مراد لیا جائے، انہیں مراد لیا جائے۔ جب انہیں مراد لیں تو اس میں یہ فرمانا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ لا تحزن، اب اگلا حصہ جو ثانی اثنین کے بعد آیا اذ ہما فی الغار، اور اس کے بعد جو آیا لا تحزن، اس کے مخاطب بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور جو گھبراہٹ آئی جس کو رفع کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے قلب اطہر میں آئی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں نہ تھی۔ ان اللہ معنا، جو معیت خاصہ کا وعدہ کیا گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اللہ کی طرف سے، مخبر ہوئے، ان کو بتا رہے تھے۔ اس کے بھی سبب بن سکتے ہیں، ارجح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا رجوع ہوگا، دوسرا سبب اور وجہ مرجوح ہوگی، مگر دونوں کا جواز موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد آقا علیہ السلام کو لیا جائے ثانی اثنین،
اور ثانی اثنین کے ساتھ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ اس کے ارجا ہونے کے قوی ثبوت ہیں، اور پچھلے ضمائر بھی میں نے عرض کیے ضمیریں۔ یوں کہا جائے تو معنی یہ ہوگا، اب توجہ کریں، یہ مرجع آقا علیہ السلام کو مراد لینا ارجا ہے، ضمائر سیاق و سباق میں اس کو تقویت دیتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غار میں تھے اور اپنے صاحب یعنی صحابی سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں ثانی سے مراد آقا علیہ السلام ہے جب وہ فرما رہے تھے۔ تو اگر یہ مراد ہوا تو اس کا دلالت اور اشارت اور اقتضاء نص کا وہ ایک سمت ذہن کو لے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا، ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا اپنے صحابی اور ساتھی کو کہ ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا اثنین میں ثانی حضور کو فرمایا، اور آقا علیہ السلام مرتبے میں تو ثانی ہو نہیں سکتے۔ اب بات مرتبے میں تو وہ ثانی ہو نہیں سکتے، مرتبے میں تو وہی اول ہیں، اب وہ تو ثانی ہے اثنین میں، وہ دو کے عدد میں ثانی ہے۔ تو اگر اثنین حضور علیہ السلام اثنین میں سے ثانی دوسرے سے مراد حضور کی ذات ہوئی، تو گویا پھر اثنین کبھی ثانی کا وجود نہیں ہوتا اثنین میں جب ایک اول نہ ہو۔ تو مرتبے میں تو ثانی آقا علیہ السلام ہوئے، اور اس لحاظ سے اول ابو بکر صدیق بنے، اور صدیق اکبر کی اولیت مرتبے میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اولیت کس میں ہوئی؟ تو گویا حضور کو ثانی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مہر ثبت کر دی کہ ابو بکر وفا میں تو اول ہے، غلامی میں تو اول ہے، میرے محبوب کی خدمت میں تو اول ہے، میرے محبوب کی جانثاری میں تو اول ہے، اور میرے محبوب کی حفاظت میں سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر آ جانے میں تو اول ہے، ہجرت میں تو اول ہے، وفا میں تو اول ہے، ایثار میں تو اول ہے، جانثاری میں تو اول ہے، مرتبے میں مصطفیٰ اول ہیں، اور جب ان کو ثانی کہہ دیا تو کوئی اول بھی تو ہوا نا اثنین میں، اول ابو بکر رہے، جب اول ابو بکر ہوئے تو وہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے، اب ابو بکر وفا میں اول ہوئے، جب وفا میں اولیت صدیق اکبر کی ہوئی تو فضیلت کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ دو باتیں فرمائیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، تو اس میں نص وارد کر دی ان کی صحابیت پر، جس کا میں ذکر کر چکا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، ایک بات، اور صحابی رسول پھر اللہ نے کہا اور قرآن میں کہا، نزول قرآن کے دور اواخر میں کہا، اور اب اس صحابیت پر کوئی ناسخ آیت نہیں ہے، اس صحابیت پر کوئی ناسخ جو اس فرمان الوہیت میں جو کہ آپ کو صحابی قرار دے دیا گیا اس کا نسخ کرے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی شان صحابیت کے انکار کے لیے فرمان خدا سے بڑی دلیل چاہیے، قرآن سے کوئی بڑی دلیل چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کر سکے یا نسخ کر سکے۔ نہ خدا سے بڑا کوئی ہے، نہ قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے۔ تو جب قرآن نے دور اواخر میں آیات کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر صحابی رہے، چونکہ صحابیت منسوخ نہیں ہوئی، اور اگر معاذ اللہ بعد از رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو ہر کوئی کہتا، مگر عالم الغیب کبھی صحابی نہ کہتا۔ جس زبان نے آپ کو صحابی کہا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد رسالت مآب کو بھی دیکھ رہی ہے، اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے۔
وہ عہد صحابہ بھی دیکھ رہی ہے نگاہ خدا، اور بعد کا دور بھی، اول کا دور سب سامنے ہے۔ جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود فرما رہا ہے لے صاحب ہی ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا تاکہ کہ وہ خود کو خدا سے بڑا کہنے کا دعویٰ کرے۔ یہ تو پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ میں نے کہا پہلے وہ باتیں کر لیں جو تفاسیر میں مجھے نہیں ملی، پھر جو کچھ تفاسیر میں ہے اس کو ترتیب سے شروع کریں گے، جو کچھ فقط قرآن میں ہے پہلے وہ باتیں کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات میں نے عرض کی ثانی اثنین، کہ ثانی اثنین سے مراد، ثانی سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، دو میں سے دوسرا۔ تو کسی کو دوسرے کا ٹائٹل دینا، محض دوسرا کہنا، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں کہ کیوں کہا دوسرا۔ اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ بات اتری، آیت اتری۔ ہجرت مدینہ تو اس وقت ہوئی نا جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، آیت اتری ہے مدینہ طیبہ میں بعد میں۔ اس کا مطلب ہے غار ثور کا واقعہ سامنے ہے، ہو چکا ہے۔ اب میں دوسری توجیہ کر رہا ہوں، ہو چکا ہے۔ باری تعالیٰ تو ثانی اثنین اپنے محبوب کو ثانی کیوں کہا؟ اس توجیہ اول، وجہ اول کی بنا پر کہ حضور مراد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے، گویا یعنی جو کان حال کے کان ہیں وہ سنتے ہیں جواب، یا وجدان کا کان یہ سنتا ہے باری تعالیٰ، تو بے شک دو تھے اور دو میں سے دوسرا محبوب کو کیوں فرمایا؟ تو ایسا اس کا جواب آیات اپنی زبان حال سے آیات جواب دیتی ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ وہ واقعہ ثور میں داخل کیسے ہوئے تھے۔ اس لیے کہا ثانی اثنین۔ جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں، اہل سنت اور اہل تشیع کی سب کتب میں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، سب کتب میں، اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ میرے ارد گرد گھوم گھوم کے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات اقدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دوڑ کے ہو جاتا ہوں، آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو خیال آتے ہی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے اور تلوار لگے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، تو اس طرح چاروں اطراف آپ کے گھومتا رہتا ہوں۔ سفر تو اس طرح طے کیا۔ اب آ گیا غار کا دہنا۔ جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی، قرآن کہتا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے، جب غار میں تھے۔ اور لگتا یہ ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار یہ بیان ہے جب غار میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ثانی اثنین یہ جو ترکیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے، دخول کا جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہیں، پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو،